وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيك ياهم الله وهو السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي مرشدي رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وعلى بيتك وأزواج ذريتك يا محبوب رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آخر میں قلوبتا کافی بے نور دفتری بے اقلانوں پد نہ کر دی نبی سرور دی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہنو محمد کی غلامی کا بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم پیار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میرے دوستو عزیز و جوان بھائیو تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھی یہ وہ آیات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان غنی آج عثمان غنی کی شہادت تقریب 18 ذو الحج کروڑ جمعۃ المبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ روزے نالن اور حافظ قرآن میں اور عشر مبشر صحابہ کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اللہ نے بشارت دی آج یوم منائندہ پہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جرجلی مسجد دارالعلوم حضرت عثمان غنی کی خلافت اس بعد فضیلت پھر اس بعد علاقے کو فتح ہوئے پھر اس تو بعد جب حالات خراب ہوئے پھر آپ کی شہادت ہوئی یہ جو آیت مبارکہ پڑھ گئی نصیحت ہوتا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت وقت حضور نے فرمایا عثمان غنی تو تلاوت قرآن مجید کرے لگے اسے قرآن کی تلاوت کرنے جب اس آیت ویسے فَسَيَكْفِيكَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت کو پھر تو ہم شہادت کی طرف اور قرآن مجید کی سے آیت خود نشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بشارت آپ نے شہادت دی آپ نے 40 دن جنہیں بھوک کا تریسا رکھے ویسی اور انہوں نے اپنا معاشرہ کرے سے خارجی لوگ آپ نے شہید کرا واسطے کر کے 40 دن آپ اندر رکھے گیا گھر کے اندر کر کے قیدی بنایا گیا نہ پانی وجہ نہیں توڑے نہ خوراک وجہ نہیں
آخری آپ اس آیت مبارک حضور فرمایا اس آیت قرآن کی تلاوت کرے تھے پہ اس آیت 500 شہید ہوئے فاسا یقی کا اللہ سمجھ میں یہ آیات مبارکہ تلاوت کی تھی کیونکہ آپ کی شام میں رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام عثمان ہے، کنیت آپ کا ابو ہے، لقب آپ ذوالنور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ بعد نام عفان ہے اور بعد نام عطار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ قریش تھے، ممتاز شاہ بنو امیہ کا پانچویں پشت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مل گئے۔ قریش کا مشہور عہدہ عقاب ہے، یعنی فوجی نشان دی علمداری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان انہوں نے ذکر کیا۔ بعض دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان شرافت، ریاست اور عزت لحاظ عربی کی نہایت مقدار اور بنو ہاشم کے سوا باقی جتنے کے خاندان ہیں سارے خاندان ہم پلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے واقع فیل جڑا فیل کا واقعہ گزرے خانہ کعبہ چڑھائی کی ہے جو سورت فیل اتری ہے، اس تو 36 سال بعد آپ پیدا ہوئے، یعنی نبوت 37 سال بعد قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے۔ آپ کا معاش کا نظام یعنی کہ معاشی نظام آپ کا تجارت ہے، اس نے اپنی ذہانت اور راست بازی کی وجہ کر کے آپ ترقی کر گئے۔ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غنی کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، عثمان غنی۔ طلوع اسلام ہی مشرف با اسلام ہو گئے، طلوع اسلام کی ابتدا میں آپ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی صاحبزادہ حضرت رقیہ صاحبزادی حضرت رقیہ آپ نے نکاح کیا، انہوں نے نکاح آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رکھے رسائف اور قریشین روس کی قریشین انہیں چین گئے، لیکن ہلکا باپوش اسلام ہونے آج تیروں قریش نے تکلیف دی تھی، مسلمان ہونا کر کے قریش نے آپ کو بڑے ظلم ستایا، آپ ہی انہوں نے ظلم ستاتے نہ بچ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے چچا حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو باندھ کر مارا، بھائی تو مسلمان کرنا کیوں پڑے، چاچے نے مارا، باندھتے رسے نار کر کے مارے۔ آخر قریش نے ظالم سے مجبور ہو کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمراہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ تو قریش بڑے کام کر گئے، حضور سے مشورہ کر کے آپ کدھر چلے گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب اہل مکہ نے اسلام قبول کرنے دے افواہ پھیل گئی، یہ کافی لوگ اسلام قبول کرے دیتے ہیں، تو آپ واپس چلے گئے۔ اب ہمارے آل عیال دے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے طرف ہجرت
مدینے مسلمانوں پانی سخت تکلیف ہے، سارے شہر بیر روما ایک ایسا قوم ہے جہاں پان جو پیون کے قابل ہے، لیکن یہ مالک یہودی آئی جس نے اسے بذریعہ معاش بنا رکھا ہے، یعنی روزی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھاری رقم دے کے ان کے بدلے ان کنویں کو خرید کر لیا اور مسلمانوں واسطے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے سوا باقی سارے غزوات شامل ہیں، جگہ شامل ہیں۔ غزوہ بدر کی موقع پر کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیمار ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ روک دیتا گیا کہ اسے انہوں کا خیال کرو، اور فرمایا تیری حاضری شرکت بھی پوری ہو گئی، یعنی میں تساں اپنا پورے جنگ میں حصہ نہیں سکتا۔ اور غنیمت ماضی تو مسی اور اجر اور غنیمت دینے تو مل گئی۔ اس علالت کی وجہ بیماری وجہ کر کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دوسری بیٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی آپ نے کر دی گئی۔ اس طرح آپ جمہور سے ملے۔ یہ پہلا شخص ہے، پہلی ہستی ہے جن کے گھر جن زنبور کا لقب دیا گیا، یعنی حضور اسلام کی دو بیٹیاں آپ کے گھر ہیں، دوجا ایسا لقب کہہ رہے ہیں۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ تو پہلے حضور السلام نے آپ نے سفیر بنا کے مکہ بھیجا، حج واسطے بھیجنے پڑنا تاکہ انہیں لوگ نہیں تھے۔ اس وجہ کر کے آپ 6 ہجری صلح حدیبیہ تو پہلے حضور السلام آپ نے سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی افواہ پھیلے کہ آپ نے شہید کی طرح کیونکہ آپ روک گئے نا، صحابہ کرام روک گئے، حضرت عثمان غنی میں بھیجا گیا سفیر بنا کے تھوڑے تعلقات اچھے نا لوگوں کو پوچھو کا حج واسطے تو خبر پھیل گئی کہ آپ نے شہید کی طرح آپ کو اس قدر رنج ہوا اور تمام مسلمانوں سے قصاص کے لیے اثر نو بیت لیکن وہ بدل لاؤ واسطے کر کے عثمان غنی کی شہادت ادا کر کے بیت رضوان یعنی بیت لیا نئے سرے کہنے واسطے عثمان غنی نے واسطے شہید کی تھی بدل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی کا ہاتھ بتا کر اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بتا کر، یعنی حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، سمجھ آنی بھی کوئی نہ، حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بنا کر اپنے بائیں ہاتھ اتر رکھے، اپنے بائیں ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی، سمجھائیے ہی کوئی نہیں، کیوں بیعت حضرت عثمان غنی کا سجا ہاتھ عثمان غنی کا بنایا اور اسے اللہ حضور اکرم نے اپنا ہاتھ رکھا، جتنے یاد اللہ فوق ایدین دی آیت اتری، محبوب تیرا وہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے، یاد اللہ کا لقا ملیا آپ کو بیعت رضوان دے بیٹھے، سمجھا نہیں پئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت کی گئی، یہ ایک قابل رشک شرف ہے، بہت بڑا اسلام کے ایک واقعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، فاروق اعظم دا عثمان غنی دا ہاتھ تیرے دایا اتو جڑا ہاتھ رکھے گیا محبوب تیرا ہے میرا ہے، بیعت لے گی میں بھی بیعت شامل ہو گئی،
یہ ایک قابل رشت شارپا ہے عثمان غنی نے غزوہ ذات رقا کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کا اپنا نائب مقرر کیا. غزوہ ذات رقا ایک جنگ ہوئی انہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنا مدینہ کا والی بنا کر وہ نائب مقرر کیا. پیچھے انہوں عثمان غنی غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی فرمائش کی تھی, چندے کی فرمائش کی تھی, میں جنگ واسطے چندہ فرمائش کی تھی, تو حضرت عثمان غنی نے 300 آراستہ اونٹ 1000 دینار پیش کیے, یعنی کتنے 3000 غزوہ تبوک میں جب حضرت عثمان غنی نے 300 اٹھ لڈے ہوئے مارنا لڈے ہوئے 300 اٹھ بھیجے اور 1000 دینار حضور کی خدمت پیش کی. مزید ضرورت ہوئے تو 700 اونٹ 70 گھوڑے اور 10,000 دینار مزید حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کی تھی. مزید اس کے علاوہ کتنے سخیہ اسلام نے کتنی خدمت کی تھی. 700 اونٹ 300 اونٹوں کے علاوہ 1000 دینار کے علاوہ پھر مزید ضرورت پئی, اسلام میں ضرورت پئی تو آپ نے 700 اونٹ 70 گھوڑے 10,000 دینار مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان غنی کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے جنت نہیں بنتے. اس کے بعد آج تک یعنی کیا تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جن گناہ ہو سکے, یعنی اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے جنت کی بشارت ملی تھی, اشر مبشر بھی ہیں, صحابہ شامل ہیں, یہ صحابہ کا رسول ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پہلے کئی دفعہ آپ نے جنت کا دیتا گیا, آپ حافظ قرآن بھی ہیں. دس ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے فرید حج ادا کی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ زمانے رسالت ہے کہ کاتبان وحی بھی رہے. آپ کاتب وحی یعنی وحی بھی آپ لکھتے رہے, کاتب وحی بھی ہوئے حضور السلام نے زمانے رسالت کر کے. آپ رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حفظ کا رکھا تھا, آپ نے قرآن مجید حافظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مشروں میں سے جہاں حضرت ابوبکر صدیق دی, حضرت عمر فاروق دی شریک مجلس ہوتے تو حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہوتے بشر نواز کر کے ان سے شامل کریں. یعنی وہ حضرت عثمان غنی دی تو ہم دسیں پی کا فضیلت حضور اللہ کی بھی محبت آئی. اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا کے دور خلافت میں بھی آئے مجلس شورا نے ممتاز ہو کر. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا, امیر المومنین میں خلیفہ بنے. اس وقت ہی آپ جو ہے مجلس شورا کا اہم رکن. پھر عمر فاروق کا وقت بھی آپ کا ہوں انتخاب ہوتا پہ اپنا حضرت عمر فاروق اعظم نے سفر آخرت کے وقت لوگوں کی اصرار سے منصب خلافت کے لیے عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو, حضرت عثمان غنی نو, حضرت زبیر بن عوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو مجلس شورا نامزد کر دی گئی. جب خلیفہ کی چنا کا وقت آیا حضرت عمر فاروق اعظم نے سفر آخر فاطم دفاع تو آپ نے ایک مجلس شورا بنایا. انہیں یہ صحابہ کرام ہیں یہ اسے موجود ہیں اس شورا کے وچ کر کے یہ نامزد کی بھائی 7 بندے نے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے خلافت. سمجھ نہیں پئی
ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے. آپ نے 7 بندے نہیں تھے، انہیں جو خلیفہ چاہیے. اور تاکید کی گئی کہ میری وفات کے 3 روز کے اندر میں مشر سے انتخاب کا فیصلہ ہونا چاہیے. تاکید کر گیا عمر فاروق آگا کہ میرے بعد 3 دن دے اندر تسا اپنا خلیفہ چن لینا ہے، میں نہیں خلیفہ بنے گا، آپ چنائے. حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مدینے میں نہ تھے. حضرت عمر فاروق آگا نے فرمایا اگر وہ ان ایام میں آ جائیں، آپ کی وفات سے پہلے 10 دن میں، اگر وہ ان ایام میں آ جائیں تو انہیں بھی شریک مشورت کرنی چاہیے، ورنہ ان کے بغیر ہی فیصلہ طے کر لینا. کثرت آرا پر عمل کرنا یہ لوگوں کی رائے ہے، انہیں کافی لوگوں کی رائے رہتی ہے. انہیں سارے رائے برابر ہو گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صالح بنا کر اس فیصلے کرانے کا حق ہے عبداللہ بن عمر. لیکن ان کا خلافت میں کوئی حق نہیں. لیکن عمر فاروق آگے کہ عبداللہ بن میرے بیٹے عمر کا ٹھیک ہے نا کرایا وجے، لیکن ان کی خلافت میں کوئی حصہ نہیں، انہیں جو خلیفہ چھوڑے ہیں. اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول نہ ہو، حضرت عبداللہ بن عمر میرے بیٹے عبداللہ کا فیصلہ قبول نہ ہو تو اس فریق کی رائے ماننا، اس کی رائے ماننا جس میں عبد الرحمن بن عوف نہ ہو. عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان فریقہ کے مانا یہ عبد الرحمن بن عوف. فاروق اعظم کے تعین تقریر کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا اور 2 دن تک بحث آتی ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا. آخر تیسرے نظر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز پیش کی تھی کہ وصیت کے مطابق خلافت 6 آدمی پر وقت دائر کریں گے، باقی نہ 6 بنے گے، لیکن اس کو 3 شخصوں میں سے مدعو کر دینا چاہیے. انہیں جو 3 شخصوں سے مدعو کرنے 3 شخص چنے گئے. یہ اپنے خیال میں جس کو مرتد سمجھتا ہوں اس کے حق میں دستبار ہو جائے، جن کو حق کی دستبار ہو جائے. اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حق میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ کے حق کے ووٹ دیتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے حق میں دیتا ہے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے حق میں دستبردار ہوئے. ان تینوں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کہا میں بھی اپنا حق چھوڑتا ہوں، میں بھی اپنا حق چھوڑنا پڑا ہوتا. اس لیے اب یہ معاملہ صرف حضرت علی حضرت عثمان غنی مختصر رہ گیا. دونوں ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت شیخین کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ بیعت کرے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور قرآن کے مطابق کر کے اور سنت شیخین یہ صحابہ کرام ہیں ان طریقے کے مطابق کر کے اگر عہد کیا وجے وہ ہاتھ اس بیعت کی جائے. بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ دونوں اپنا فیصلہ میرے ہاتھ میں دیں، میں میرے ہاتھ میں فیصلہ دیں. چنانچہ انتخاب کا اختیار آپ کو سونپ دیا سونپ دیتا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت بن عوف نے سب سے پہلے علیحدہ ارکان میں لے لی. حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عثمان غنی سے بھی علیحدہ بات کی. اس کے آئندہ طرز عمل کے متعلق چند سوالات کیے. علاوہ ازیں آپ 3 روز تک شہر میں عوام سے بھی مشورے چلے، حتیٰ کہ دروازوں پر جا کر پردہ نشینوں کو مشورے لے رہے. مدینے میں باہر سے آنے والے لوگوں سے اپنے رائے میں معلومات کی. دری صاحب خود بھی غور و فکر اور دعا استخارہ میں مصروف رہے. بلاخر 3 دن کے غور و فکر کے بعد صلاح مشورے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ مسجد نبی میں حضرت عثمان غنی کے حق میں فیصلہ دے دیا. کوئی مخالف صدا نہ اٹھی، کہیں مخالفت نہیں کی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اپنی بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیتا. آپ کی بیعت کرنے سے سب بادانہ
شوق کے ساتھ بیعت کی۔ بیعت عام کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 70 سال ہے۔ اور سب تو پہلا مقدمہ جو آیا آپ کے کولوں حضرت عثمان غنی تو بن ہوا پہلا مقدمہ بڑا ہے۔ اور ایک مقدمہ یہ آئی حضرت عمر فاروق نو جب قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، فیروز ابو لولو نے انہوں شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد پھر اس نے ابو لولو نے خودکشی کر لی۔ حمزان اور جفیفہ ایک ساتھ بیٹھے مشورہ کرتے دیکھا گیا، یعنی حضرت عمر فاروق کا منہ پہلے، یعنی ترائے شخص کون فیروز ابو لولو اور حمزان اور جفینہ ایک ساتھ بیٹھے مشورہ کرتے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے قریب جانے سے جب گھبرا کے اٹھے، انہوں نے کسی کے پاس خنجر نیچے گر، انہوں نے ایک خنجر نیچے گر دیا، ایک خنجر نیچے گر دیا، جو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بن ابو بکر رضی اللہ تک بیان کے مطابق بعینی اسی طرح کہا، یعنی وہ بیان کے مطابق یہ خنجر نے میرے ابو نے شہید کیا گیا نا، وہ خنجر ہے۔ اسے مطابق جس نے فیروز نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق پر وار کیے، جس سے اسے خودکشی کر لی تھی، پھر اس نے اسے ہتھیار نے خودکشی کی تھی۔ سمجھا نہیں پی؟ حضرت عمر فاروق کا شہادت بعد عبید اللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ نے غصے چاہ کے غیر غصہ والوں انہوں قتل کر دیتا، جن کو ہتھیار بٹھا انہوں قتل کر دیتا۔ سمجھا نہیں پی؟ یہ پہلا آدھے جرا خلافت ملی نا، پہلا فیصلہ یہ دیا گیا، فیصلہ وہ آئی امیر المومنین آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ایک فیصلہ حضرت عثمان غنی کو پیش کیا گیا۔ اس لیے بیعت خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، آپ نے صحابہ کو مشورہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی رائے یہ آئی کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ کو قصاص میں قتل کرنا چاہیے، انہوں قتل کر دیتے جاتے، تینوں عبید اللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا نام ہے عبید اللہ، اس نے قتل کی توجہ، اس کا جرم ثابت ہے کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کا حق نہ تھا، انہوں نے قانون ہاتھ میں لینا تھا، پہلے سوچیا مشورہ کریا سارا کوئی، اس کے بعد انہوں نے قتل کریا، لیکن غصے جا کے انہوں نے قتل کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ تو نہ ہویا، اس نے غصے جا کے قتل کیا گیا، لیکن بعد دوسرے صحابہ نے اس کی مخالفت کی تھی، دوسرے صحابہ نے مخالفت کی تھی، انہوں نے کہ یہ گل مناسب نہیں ہے۔ کل عمر فاروق آپ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے پے، آج ان کا بیٹا قتل کیا بنے، کل وہ شہید ہوتے پے، آج انہوں نے بیٹے نے قتل کیا بنے۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے کہ کیا وارثن خون بہا دا آخر، وارثن آخر خون بہا دا بدل دے، بدل دے کو نہ لیتے کہ حضرت عثمان غنی نے آپ نے کون دے دیتا، خدا قتل قصاص یہ رہو نا، قصاص وہ آپ نے کون دے دیتا، اس طرح کر کے خون بہا دا کرنے دا کیس ختم ہو گیا۔ یہ پہلا فتح۔ پھر اس کے بعد آپ نے کافی علاقے فتح کیا، آذربائیجان آرمینہ فتح کیا، اس طرح فتح کریں دے آپ کے کتاب انہوں نے علاقے تک پہنچ گئے، تقریباً 24 لاکھ مربع میل آپ نے علاقہ فتح کر دیا ہے۔ اسی طرح کر کے پھر جو علاقہ فتح ہوا، ہوں دیکھے گل یہ آئی کہ عمر فاروق آدم سخت مزاج دے، کوئی سر
پٹیار انہوں پٹانے دے یہودیان یا رومیان دویان نا انہاں سر نہ پر فوراً حملہ کر دیں لیکن یہ نرم مزاج دیا یہ حضرت عثمان غنی نرم مزاج دیا یہ نرمی کو پیدا کر کے بغاوت شروع ہو گئی اور لوگ جڑے اندر نہیں ودے نا بیماریاں اپنے بغض حسد مسلمانوں واسطے ان ظاہر کر دیتا وہ باہر آ گئے اس وجہ کر کے آدھی حکومت جب بغاوت شروع ہو گئی تبرستان کی فتح ہوئی خراسان فتح ہو گیا پھر اس تو بعد یہودیاں جڑی ہے نا یہودیوں نے سرکش کر شروع کری تھی اسے رومیوں نے شروع کری تھی دوجے نے شروع کری تھی چلے 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 تو واقعہ کافی سارا ہے میں مختصر کی تھی طرابلس فتح ہویا فتح ہونے تو بعد کئی علاقے جناب انہیں بچ کے رہنا کہ باقی نہ لڑ کر کے مخالفتیں آ گئی پھر آپ نے بھیجتے اور طرح کے بعد یونس مراکش الجزائر وغیرہ کے علاقے بھی بہت سارے زیر انتظام ہو گئے طرابلس سے فتح تو بعد تیونس علاقہ مراکشی الجزائر وغیرہ علاقے بہت سارے زیر انتظام ہو گئے شمالی افریقہ کی تشکیل کے بعد مسلمانوں نے بحیرہ روم کا دروازہ بھی کھول دیا یہ فتح جب بحیرہ روم کا دروازہ آئی وہ بھی اس عثمان غنی کے دور کے فتح میں کر کے کھول دیا چنانچہ 27 ہجری میں ہی عبداللہ بے نافع نے اسپین پر حملہ کیا لیکن اس وقت کیونکہ مستقل مفاول کشی کا خیال نہ تھا بڑی وجہ یورپ کا دروازہ کھٹکا کر مسلمان واپس لوٹ آئے اسی طرح انہیں یورپ سے بھی حملہ کاری تھا انگریزوں سے بھی یورپ سے حملہ انہیں کر کے انہوں نے دروازہ خبردار اساں آ گئے ہیں تھوڑے سیر سے کہہ رہا کہ یہودی نے یورپ والے یورپی علاقے اساں آ گئے سیر سے قبرص بحر روم میں ساحل شام کے قریب ایک شاداب جزیرہ آئی اس پر رومیوں نے قبضہ آئی تو رومی یہاں سے بآسانی حملہ آور ہوں گیا اردو بھائی کے حملہ آور ہو گیا یہی وجہ ہے کہ شام کے والی امیر معاویہ کی نگاہ مدت سے جزیرے پر لگی تھی امیر معاویہ جڑا آئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک علاقے میں کر کو گورنر مقرر کیا گئے چاہے اپنا عثمان غنی امیر معاویہ کی نگاہ اس چراگاہ سے پہنچی ہے جیڑی چراگاہ جو رومی حملہ کرے دیا لوگ تھے سمجھا نہیں پئی حملہ کرے گا انہوں نے دربار خلافہ سے بارہا اس پر فوج کشی کی اجازت کیا ہے کہا ہے امیر معاویہ نے دربار خلافہ حضرت عثمان غنی کو اجازت مانگی کہ ان میں حملہ کرے گا تاکہ یہ جیڑی ہے نا یہ علاقہ ساڑھے پڑا بار بار ساڑھے کا حملہ کریں گے فوج کا یہ اجازت تھی وجہ مگر کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم بحری جنگ کا خطرہ مول زندگی میں نہ چاہتے حضرت عمر فاروق اعظم بحری جنگ کا جو ہے خطرہ مول نہ حضرت عمر فاروق اعظم بحری جنگ کا خطرناک نہیں لیکن ایسے وجہ کر کے انہوں نے خلافت واج کر کے آواز اٹھی گئی کہ ہم اس کے قبضہ کریں گے ورنہ مسلمان کو سمندر خطرات نفذ کرتے ہیں یعنی اسی نام مسلمانوں کو تو سمندر کے خطرات ہیں جو پسند کی طرح سے بلکہ یہ اصل بیری بیڑ تیار کرا ہے عثمان غنی کی حکومت کی بیری بیڑ تیار کیتے گئے وہ کہیں کچھ کرا ہے امیر معاویہ نے اسے فتح کرنے واسطے کرتے بیڑ تیار ہو حضرت عثمان غنی کے دور حکومت دور خلافہ میں کوئی کوشش کے بعد کافی کوشش امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قبرت پر قبضہ کرنے کی اجازت مل گئی اور یہ آگے کوشش کریں تو بعد پھر اجازت خلیفہ کو بغیر کی بھی اجازت بغیر نہ کرنا 28 ہجری 649 عیسوی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قبرص پر حملہ آور ہوا اور قبرص میں شدت نہایت نرم خواب اور جنگ و جنگ کے خلاف تھے اس لیے انہوں نے رومی کے مقابلے مسلمانوں سے امداد کرنے اور 7,000 دینار سالانہ خراج کی ادائیگی میں صلح کرنے وہ اصل لڑتے نہیں مسلمان خواب اگر مسلمان اتنی فوج ہے خواب ہے انہوں نے ہتھیار کرا اس کے بعد انہوں نے اتنے پیسے جو دسے 7,000 دینار اصل خراج دے مسلمانوں نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا بجٹ ساری حفاظت کرے کوئی نقصان نہیں ہوتا
کئی سال تک یہ صلح قائم رہی، لیکن 32 ہجری 653 میں اہل قبرص نے مسلمانوں کے خلاف رومیوں کو مدد دی۔ انہوں نے رومیوں نے مدد دی تھی۔ امیر معاویہ نے قبرص کو فتح کر کے اسے باقاعدہ اسلامی مقبوضات میں شامل کر دیتا، یہاں تو مسلمان کو آبادی قائم کر دی۔ پھر اس نے امیر معاویہ دوبارہ حملہ کر کے پھر وہ فتح حاصل کر رومیوں نے شکایت دی، انہیں شکایت کی، اس کے بعد اتنے جناب میں اپنا جلے حکومت کر دی۔ مسلمانوں کا بیڑا بیڑیا بیڑی فتح یہ تو انہوں نے حکومت شامل کی۔ عثمان غنی نے دور خلافت کی ابتدائی 5-6 سال یہ رہن بڑے آرام میں گزرے، اگرچہ کافی علاقہ فتح ہوا اور کے باوجود بغاوتیں زیادہ بڑھ گئی، لیکن انہیں بروز بزور شمشیر یعنی تلوار کے زور نال کچل دیتا گیا، اور جب بغاوت شروع ہوئی وہ تلوار کے زور نال کچل نئی فتوحات دی ہندو سلطنت میں وسعت ہونی چاہیے، یعنی جتنی جو حکومت وہ واسطے کر کے تاکہ لوگ شیر نہ پٹے، وہ واسطے کر کے سامنے سے فوج مقرر کرنی چاہیے، جڑے علاقہ فتح انہیں جو فوج مقرر تھا انہیں کوئی شیر نہ پٹے بے بندے ہوتے پاس۔ اس طرح کر کے اپنا اتنا علاقہ فتح ہو گیا تو اتنا مال غنیمت فراوانی ہوگی، ہر پاس امیر بندے بن گئے، امیر کی وجہ کر کے جناب مان سست ہو گئے، لیکن عمر فاروق آلہ جڑے امیر ہوتے انہوں کو دولت لے لیتے ہیں کہ تاکہ یہ شخص اپنا عیاشی کے نہ بچے، وہ دی وجہ کر کے یہ گل بھی بڑھ گئی، لوگوں کو پیسہ آ گیا زیادہ، صحابہ کو دنیا کو، اس وجہ کر کے سست ہو گئے۔ اسی طرح چلے پھر انہوں نے پابندی کی گئی، قریش کا غرور اور انہوں کا قریشی کے غرور کے واسطے کر کے انہوں نے سمجھایا گیا قریشی میں تم غرور نہ کرو، تو دشمن حملہ کرن تو سر نال کر کے جنگ شامل ہو، پیسے ٹکے نہ لے۔ اسی طرح کر کے بنی ہوشم اور اسی طرح کر کے بنی ہاشم ہے نا، بنی ہاشم اور بنی امیہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی، پتہ نہیں بنی امیہ پر یزید نکلے ہیں، امیر معاویہ کا بیٹا، امیر بنی امیہ کے جھگڑے شروع ہونے پہ بنی ہاشم میں۔ تبو اسلام تو پہلے قبیلہ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں بہمی مخالفت چلی آتی پئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درینہ یہ رقابت اور مخالفت کو ختم کر دیتا، پھر انہوں نے کھان کھیر بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف فاروقی تک یہ دبے رہے، خلافت فاروقی تک یہ کون بنی امیہ دبے رہے۔ حضرت عثمان غنی کیونکہ یہ بھی اپنا بنی امیہ جو ہم پہ اموی ہم پہ، اس لیے انہوں لوگوں نے فائدہ حاصل کرتے، پھر انہوں نے کہ عبداللہ بن سبا فتنہ، اس نے فتنہ کھا لیا، عبداللہ بن سبا یہ یہودی آئی لیکن عمر فاروق ابھی آدھائی کر کے مسلمان ہوئے، صرف اس پر کر کے تاکہ مسلمان ہو کہ انہوں تو میں انہوں نے فتنہ کھڑا کیا، یہ فتنہ کھڑا کافی علاقے کر کے اس نے فتنہ کھڑا کیا۔ اگر سناوا تو بڑا کافی سارا ٹائم رکھے، کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، لوگوں نے فتنہ ختم کیتے گئے، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے تحقیقہ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد انہوں نے رپورٹ کے بعد عثمان غنی نے اعلان کیا کہ میرا عمل بالمعروف نہیں عن منکر ہے، میرا ہے حالات مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا، میرے مجھ پر کنبہ پر ایک الزام ہے، میرے سے کنبہ پر ایک الزام لیندے ہو کہ تساں اپنے چاچے دے پتر اپنے قریبی رشتہ داراں نے تساں گورنر مقرر کیتا ہے، صحابہ دے بیٹے تساں نہیں مقرر کیتا، اپنے قریب رشتہ داراں نے تساں انہاں حکومت دیتی ہے، اس کے میرے تے الزام لایا، لیکن یاد رکھو میرے رشتہ داروں کا حق عام مسلمان سے زیادہ نہیں، میرے رشتہ دار عام مسلمان کو زیادہ حقدار نہیں مان گئے، جی میں وہ مسلمان ہے، نہیں سمجھے؟ اگر کسی معاملے کو مجھ سے اور میرے اعمال سے کوئی شکایت ہو یا ظلم ہوئے ہو، میں نے ثابت کر کے دکھانا، میں کوئی اپنے نہیں لائے، کوئی نہیں لائے، حالات مطابق بندے مقرر کیتے، ٹھیک ہے رشتہ دار ہے نا، لیکن میں مقرر کیتے ہیں حالات مطابق کر کے، یہ نہیں کہ اس طرح کیتے ہیں۔ وہ ہر موقع تھا
بیان کر کے مجھ سے اور میرے اعمال سے اپنا حق حاصل کرے، یہ صدقہ کر دے، خدا صدقہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انہوں نے آخر کہ انہیں میں مال دیتا ہے نا، مال دیتا میں واپس مال لے لینا، وہ وہاں سے صدقہ کر دیتا، میں نہیں دے گا، اگر دیتے ہیں تو وہ غریب یہ لوگ انہوں نے دیتے ہیں، وہ دی بجائے میں مال دے کے تو ہم صدقہ کر دینا، وہ تھوڑی گل ختم کرے گا۔ الہ ناصر افضل سارے مسلمان اسے پڑھ کر رو دیے اور عثمان غنی کے حق میں دعا کی تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمان نے انہیں حق کے دعا کی۔ امان کی کانفرنس ہوئی، انہیں اس کر کے یہ جھگڑا چلتا رہا، چلے اخیری جناب من انہیں بات کر کے باغیوں نے انہوں نے رات کیا۔ اسی طرح کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اصلاح حال کی تدبیروں میں مصروف تھے کہ حالات صحیح کیتے بنے۔ چوتری ہجری کے آخر میں جب حج کا واقعہ آیا تو مدینہ خالی ہو گیا، لوگ مدینے والے مکہ چلے گئے حج سے چلا بعد کوفہ، بصرہ اور مصر دے سبائیوں نے، سبائی کا نا کون سبائی؟ عبداللہ بن صبا دی بنائی ہوئی ہے نا، اپنی صبائی ہے، صبائی ایک بنائی ہوئی اسی اپنا یہودی نے طرف کر کے صبائی بنایا، ان کیا کہ حضرت علی حق تھے، حضرت علی کا حق بنتا ہے، عثمان غنی نے نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح لوگ بےمانی کر کے یعنی حضرت علی دے مخالف ہے، اندروں کر کے چار چلی تاکہ لوگ میرے زیادہ آئے سے، صحابہ میرے زیادہ آئے سے، میری سبائی یہ ہے نا جب میں چار چلی ہوں تو میری کامیاب ہوئے سے، لیکن اسے نو عبداللہ بن صبا کو قتل کیا، حضرت علی نے خود قتل کروایا، تو سازش کرے نے بےمان لوگوں کو گمراہ کی ہوئی نا، میں تیری کوئی لوڑ نہیں تھی کرنا دی، تو بےمان ہے۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف الزام ہوئے، پہلا الزام، پھر اس پر دوسرا الزام اور تیسرا الزام، ایک بیت المال کا مال جڑا ہے نا پیسہ بے جا طور سے خرچ کرے جاتی ہے، تیسرے الزام، اور اپنے قربانوں اپنے رشتہ داروں بڑی رقم عطا کرے جاتی ہے، مثلا اپنے چچا زاد بھائی مروان بن حکم آپ کا چاچے کا پوت، اور اسی طرح ترابط سے مال غنیمت کا 5واں حصہ دے دیا ہے، اس میں 5واں حصہ ترابط، اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن ابی سرا کو خامس کا 5واں حصہ عطا کیا۔ اسی طرح چلے ایک گل ودی کافی تک، چوتھا الزام لایا، وہ 5واں الزام لایا، ادھر چھٹا الزام لگا، 6واں لگا، 7واں لگا، 8واں الزام لگا، 9واں الزام، 10واں الزام لا، جب الزام ہوئے سارے آپ جواب دے دے لوگ آگے ٹھیک ہے، یعنی بغاوت کر کے اندر کر کے الزام نہ جی بکائے اسے کر کے میں گلا کر دیں دے، وہ ثبوت آپ دے دیا ہے۔ مدینہ سے کر کے باغیوں نے دوبارہ حملہ کیا، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حدود مملک میں برپا فتنہ انگیزی اور شہرت استعداد تدبیروں سکیزے پہن باغیوں نے مدینے پر یورش کر دیا، یعنی حملہ کر دیا، اور عثمان غنی کو خلافہ سے دستبار ہونے پر مجبور کرنے کا آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر، سمجھ آ گئی تو یعنی آخری قدم کرتے تاکہ یہ بھی خلافت ختم کی بنے، آخری انہوں نے کہ کیا انہیں باغیوں نے حملہ کر دیا۔ چنانچہ شوال دی 35 ہجری نو حج کے موقع تے باغیوں کے قافلے نے حج کے بہانے بصرہ، کوفہ اور مصر سے ایک ہی وقت روانہ ہوئے، یہ ملک پتہ نہ پیا، بصرہ، کوفہ اور مصر سے ایک ہی وقت روانہ ہوئے اور مدینہ سے چند میل باہر پہنچ کر ٹھہر گئے کہ باغیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1800 3000 تک کا یہ باغیوں کی تعداد۔ حضرت عثمان غنی کی رام دلی رواداری دی یہ لوگ ان کی کمزوری پر معمول کرتے تھے، یعنی انہوں کی کمزوری ہو کہیں تنگ نہ کر، مدینہ حضور وسلم کا مدینہ میں تھے لوگ مرام ایک گل آدھن کوئی نہ، اور سمجھ لیے سمجھتے کہ صحابہ کرام ہمارے قریب سے متاثر ہیں، فساد کے وقت شاید ان میں سے اکثر ان کا ساتھ دیں گے، یعنی صحابہ ساڑھے نال بیل ہوئے تھے، کیونکہ یہ گرم دے دے لوگوں کچھ نہیں آتا، عمر پورا اگر ڈنڈے مرے گا تو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اور کوئی شیطان ہی ڈرتا ہے، شیطان جیسے حضور فرمایا کہ آتا پہ شیطان راہ چھوڑ دیتا ہے،
آپ باغیوں نے شہر میں گنڈا گردی شروع کر دی تھی، فساد پا دیتا۔ گورنر مصر عبداللہ ابن سرادی مزدور مطالبہ کیتا، یہ مصر کا ہائی عبداللہ بن ابئی مصر آپ دا بطرے پھرا ہے بھئی ایک مزدور کیتا بنے وہ دی جگہ تے صحابہ کرام رکھا بنے۔ اسی طرح کر کے مطالبہ ہوا، آپ نے حضرت علی نے آکھا چلو انہوں کا مطالبہ مان لو، آپ نے مان گئے۔ اس نے جناب مان کے کام کیتا، خط لکھیا، کہے حضرت عثمان غنی نے کہہ دے پہ ابو بکر محمد بن ابو بکر دے بیٹا بھائی اس نو خلافت دیتی ونے، انہوں گورنر دیتی تو مغرور ہو ونو تو چھوڑ دے ایمان دیتی ونے جیڑا اپنا بھائی ہائی پہ بزرے۔ اسی طرح اس نے لکھ دیتا انہاں عمر محمد بن ابو بکر اور ترائے ساتھی ہو رہے یہ جناب وہ خط لے کے چلے گئے علی اس کو روائیں چلے دمائیں تو اپنے پاس ہے جب اتنے پہنچے نا راج ودے ہوتے ایک آدمی دوڑتا گھوڑے دوتے کر کے بھرنا ویندے انہوں نے شک پیا کہ آدمی کون ہے یہ کدھر ویندہ پیے، آخر انہوں نے پکڑ لیا اور یہ پکڑ کر کے جناب من ایک گھڑا یہ بنائی، گھڑے کے اندر گڑا ہوا چتوڑی ہے، چتور کے بیچ خط لکھو ہے، وہ خاتے لکھو ہے کہ یہ محمد بن ابو بکر آگا کہ یہ ترائے ساتھیوں نے انہوں نے قتل کر لیتا حکومت نہیں دے سمجھ آ گئی ہے۔ یہ اصل واقعہ یہ ہے جب ہم بیان انشاءاللہ تھا انہوں نے یہ پکڑ لیا، پکڑ کے جناب من انہوں نے آکھے کہ تو ایک ہے ڈٹھو نے 10 ساتھی ہوئے پہ عثمان غنی دے منہ وری عثمان غنی دی لگی ہوتی کہ سامنے یہ بھی ہے پیے پیچھو کر کے نہیں کریں پیے یہ عثمان غنی دی حالت ہے سانو حکومت واسطے پیچھو کر کے جناب دھوکہ دینا پیے اور حضرت علی کو آگے علی کے بعد جناب حضرت کرو صبر پر میں کرو نہ صبر کر سکے اور باقی دنے راج کو نہ حملہ کاری تھا یہ مقابلے تھا حملہ کر کے آخری ایک پہلی شرارت ہے اور عثمان غنی اس موقع کی اطلاع دی گئی، آپ نے حیرت کے ساتھ لا علمی کا اظہار کیا اور کہا ایسا حکم میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں لکھا اور نہ کسی سے لکھوایا ہے ورنہ اس کے متعلق کوئی علم ہے۔ اس پر باغیوں نے کہا تو پھر یقیناً مروان نے کام کیتا ہے، مروان جڑا نام اور حکم آئی نا آپ دا چاچے دے بیٹا وہ بڑا ظالم ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب یزید نے حملہ کروایا اتنے جناب صحابہ کرام حضور کے روزہ جب پائے مروان ٹھڈے مارے اسے کہ پتھر نو ہاتھ چلائی پیے تین شرم نہیں آتا اسے مروان نکلوا تو مروان ہے نکلوائیں یہ وہ مروان ہے جب یزید اگر اس گورنر مدینہ میں آکھے کہ امام صاحب قتل کرنے تے بنے تیرے جو حکم آئے یزید حکم تو وہ عمل کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے آکھے کہ میں اپنے امام نے شہید کراواں اپنی قبر میں دندی کرا مروان نہیں کرا میں تیرا آنکھا نہیں بنے گا اس آنکھا میں جا کے پیچھے یزید نوانا اس لیے وہ مروان ہے اسے مروان جھوٹا کر کے جناب نے ایک خط بھیجے ان آنکھا مروان صاحب حوالے کر دے اس آنکھا میں مروان حوالے نہیں کرے گا میں مدینے جنگ نہیں اسی طرح کر کے آپ نو کتاب بلوی اندر آ کے محمد ابو بکر نے آپ کی داڑھی پکڑی آپ کی داڑھی پکڑ کے جو سکتا تیرا پیو ابو بکر صدیق اسے داڑھی نے چمی رہے ہیں اسی طرح عزت کریں گے آج تیر وہ غیرت آ گئی اسے داڑھی چھوڑے معافی مانگ کے میں غلطی کی تھی وہ نہیں کر باغی نے آپ نے شہید کاری تھا آپ نے جناب قرآن کی تلاوت کا حافظ قرآن قرآن میں تلاوت کے پاس یکفی کو اللہ وہ سبھی علی اگوائی کرے اس واقعے سے کہا کہ آپ نے شہید کیا تھا قرآن کی تلاوت کرنے پیر آپ کی بیوی نے جو ہاتھ کیتے وہ اس طرح اگلی کٹی گئی اسی طرح کر کے آپ نہ کپڑے ویچے حضور نے فرمایا جب بدن ہے تیرے کپڑے قمیض یہ قمیض نہیں اتارنی آپ نے پہلے بشارہ دے کے اس ایت 503 شہید کی طرف ایسی حافظ قرآن اور روزے نالن پھر حضور صلی اللہ زیارت کی تھی حضور کی زیارت ہوئی ابو بکر صدیق عمر فاروق آگا بیا اپنا آنکھوں سوان غنی تیری انتظار بیٹھے روزے تو سڑ افطار کرتے ہیں روزے نالن 40 دن کے بعد کتا گیا پانی بعد کتا گیا 40 دن خوراک کرنا نہ بنیا دیتی روزے رکھ دے رہے روزے رکھ دے تو روزہ حافظ قرآن پھر قرآن جمع کر کے قرآن کئی گانے جمع کر کے جس جامع قرآن آکھے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی اس کی تھا اور اذان جڑی خطبے دی کافی لوگ آ گئے مدینے دی خطبے دی اذان عثمان غنی نے کروائی یہ حکومت ہے بڑے کافی سارے اصلی علاقے فتح کیتے بہت کچھ کیتا لیکن نرم ذمہ دار ہو جائے میں مد حضور دے
حضور دے گھر میں مدینہ میں شرارتی کرنا میں نہیں کہا وہ جب شہید ہو ایسا لیکن میں کام نہیں کہ میں نے حضور پہلے آدھا تو شہید ہو سے ایسا ہے وہ میں نے پتہ ہے پیا لیکن انہاں کپڑے میں کہا کہ اسے کمید نہ کر کا پتہ بنایا گیا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے بعد جناب اپنا ختم پڑھتا ہے انہوں نے سارے سوال